بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ سورہ نحل کی آیت 111۔ اس دن جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ آخرت کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے جو مضمون چلا آ رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کی خاطر ستائے گئے اور انہوں نے پھر قربانیاں دیں، یعنی گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، تو انہیں اس کا بہترین بدلہ اس دن ملے گا۔ اور جن لوگوں نے انہی مشکلات کے آگے ہتھیار پھینک دیے اور دین سے واپس پسپائی اختیار کی کفر کی طرف، تو ان کا معاملہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا۔ تو غرض یہ کہ اس میں بتایا گیا کہ آخرت کے پیش نظر جو طرز عمل انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اسی اعتبار سے یہاں پر اس سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے آخرت کو کامیابی کے حوالے سے پیش نظر رکھا اور دنیا میں تکلیفیں جھیل کر، مصیبتیں سہ کر اس وقت کو گزار دیا، تو یقیناً آخرت میں بہترین بدلہ پاؤ گے۔ ورنہ دوسری صورت میں دنیا میں تو کچھ سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس پر اس مضمون کو اس آیت پر مکمل کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے جس بستی کی مثال دی ہے اور اس کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد پھر کیا صورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ نعمتیں رخصت ہو جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، اس کی کیفیت اس میں بیان کی ہے۔ اس مقام پر کسی بستی کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ عام طور پر مفسرین یہ بات کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کے حوالے سے بات آتی ہے، یعنی ان کا قول ہے یہ ان کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ المکرمہ ہی ہے، اور نام لیے بغیر اس بستی کو یہاں پر اللہ نے بطور مثال کے پیش کیا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی واقعے کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں اور اس کے پس منظر میں جو چیز موجود ہوتی ہے، یعنی اگر کسی خاص شخص کا معاملہ ہے، کسی خاص بستی کا معاملہ ہے، اس کا نام اس مقام پر نہیں لیتے، تو ایک طرف تو یہ کہ اس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، آدمی اس کو سمجھتا ہے، اور آگے اور یا پیچھے اس طرح کی جتنی بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری مثالیں اس پر صادق آ جاتی ہیں، ان سب کے لیے اس میں رہنمائی کا معاملہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب اس میں نام نہیں لیا ہے تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ چیزیں چسپاں ہو جائیں، یعنی جس بستی کے بھی ایسے حالات ہوں اور پھر اسے ان حالات کا جس میں بتایا گیا جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس کا اسے سامنا کرنا پڑے، تو دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔
تو پتہ چلے گا کہ اس کی وجوہات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ ایک ایسی بستی جو امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے اور ہر طرف سے اس کو رزق بفراغت پہنچ رہا ہے۔ اب یہاں جو جرم اس کا بتایا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس کا جرم کیا ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ یعنی یہ بات آپ کے سامنے کئی مقامات پر واضح ہو کر آ گئی ہے کہ شکر کے مقابلے میں یہ کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی انعامات کا کفر، یعنی کفران نعمت کی بات ہے۔ ترجمے میں بھی اسی بات کو استعمال اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو شکر کے مقابلے میں رویہ ہے یعنی کفران نعمت کا اور شکر کا معاملہ کیا، اگر اس بات کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ شکر کی جو تعریف آپ کے سامنے آتی رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے ان کا حق ادا کرنا، یعنی اللہ نے جو نعمتیں جس مقصد کے لیے عطا کی ہیں اس مقصد کے لیے آدمی ان نعمتوں کو استعمال کرے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو پہچانے، یہ بات سمجھ لے کہ جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اس کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں بتا رہے ہیں کہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی ہے، ہر طرف سے بفراغت رزق پہنچ رہا ہے، یعنی نہ خوف ہے نہ کہیے کہ بھوک کا معاملہ ہے، معیشت بھی بہترین ہے، ہر طرف سے فراغت رزق پہنچ رہا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے آنا اور جانا سارے معاملات جو ہیں اس کے جو ہے اس طریقے سے انجام پا رہے ہیں، درآمد بھی برآمد بھی سب متوازن ہے اور حالات بہت اچھے ہیں، معیشت بہت ٹھیک رخ پر جا رہی ہے، امن بھی موجود ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کیا۔ تو یہاں نعمتیں کون سی ہیں؟ امن کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معیشت کی بہتری کی نعمت، یعنی انسان کے دو بڑی بنیادی مسائل ہیں کہ امن بھی میسر ہو اور گویا کوئی رزق کے حوالے سے کوئی تنگی نہ ہو، رزق کے اندر فراوانی موجود ہو، فراغت ہو، انسان کو حاصل ہو۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں اور گویا کسی بستی کو یہ نعمتیں حاصل ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر نعمتوں کا کمال جو ہے اسے حاصل ہو گیا، اتمام ہو گیا، مکمل ہو رہی ہیں اس پر نعمتیں اللہ کی۔ اب یہاں پر جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے اس نعمتوں کو پانے کے بعد جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، یعنی ایک تو یہی کہ اللہ کے نعمتوں کو پہچانتے اور اس کا شکر ادا کرتے، اور شکر کی بات یہی تھی کہ جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے احکامات کی فرما برداری کرنا، جب تمہیں سہولت اور آسانیاں میسر ہیں تو اپنی ذمہ داری جو تمہاری بنتی ہے انہیں ادا کیا جائے، یعنی خلافت کی ذمہ داری اللہ نے انسان کے حوالے کی ہے، یعنی اس میں اسے اللہ کے دین کو سیکھنا، سمجھنا اور اسے لے کے کھڑے ہونا اور اسے قائم کرنا اور سارے کا سب چیزیں اس کے ذمن میں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اب جب انہوں نے اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد جو رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا بلکہ انہی میں مست اور ہو کر رہ گئے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جو جواب دیا بتایا، یا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ دیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کام وہ کر رہے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر طاری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لباس الجوع والخوف، یعنی بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی لباس جس طرح ڈھانک لیتا ہے تو کہا یہ کیفیت ہے کہ پوری طرح سے ڈھانک لیا اس کو، وہ کیفیت ان کی اس طرح سے سامنے آئی کہ جو نعمتیں حاصل تھیں وہ نعمتیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، اور اب یہ چیزیں کیا بن کر آ گئیں؟ بھوک کیا ہے اور خوف کیا ہے؟ یعنی بھوک یعنی معیشت کا برباد ہو جانا ہے اور خوف کا مطلب بدامنی کا پیدا ہو جانا ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بڑی مشکل کا سبب بن جاتی ہیں، بہت مشکل اس سے پیدا ہو جاتی ہے، اور گویا یہ کہیے کہ یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے پکڑ کے طور پر آئیں، تنبیہ کے طور پر آئی یہ چیزیں۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں تو اس میں ہمارے لیے بہت سی رہنمائی ہم براہ راست خود ہمارے لیے موجود ہے کہ ہم اپنے شہر کو اگر دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کچھ یعنی تھوڑا طویل عرصے پہلے یہ صورتحال جو اللہ نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی ہے، اسی اعتبار سے کہ معیشت کی فراوانی، یعنی دوسرے شہروں سے لوگوں کا یہاں پر آ کر اور روزگار کی تلاش میں یہاں جانا، ظاہر کی بات ہے روزگار کی تلاش میں کب آتے ہیں؟ جب روزگار موجود ہوتا ہے تو آتے ہیں، اگر روزگار کے مواقع موجود ہی نہیں ہے تو دنیا باہر سے کیا کرنے آئے گی یہاں پر؟ آج ہم دیکھتے ہیں یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ آج اب کتنی بڑی تعداد میں ہمیں دوسرے شہروں سے آئے ہوئے افراد یہاں پر نظر آتے ہیں، اسی بنیاد پر کہ وہ روزگار کی تلاش میں یہاں پر آئے، روزگار انہیں یہاں میسر آیا ہے اور یہ ساری سہولتیں انہیں یہاں ملی ہیں، تو اسے یہ سہولت یعنی ایسے مواقع روزگار کے یہاں موجود تھے،
تو جب دوسروں کے لیے موجود تھے تو شہر میں جو رہ رہے تھے ان کے لیے موجود نہ ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو بے روزگاری کا تناسب وہ نہیں تھا، صورتحال وہ نہیں تھی جو آج ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ بھی کہ جو خوف کی فضا ہے اس کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یعنی یہ بھی گویا کہیے کہ امن کی کیا کیفیت تھی، شہر جو راتوں کو جاگا کرتا تھا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہرحال کہ یہاں امن کی وہ کیفیت تھی کہ لوگ راتوں کو کسی وقت بھی آنا اور جانا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے آسان تھی، کوئی مسئلہ اس کے حوالے سے موجود نہیں تھا۔ پھر ایک طویل عرصہ درمیان میں ہمارے سامنے ایسا بھی گزرا ہے کہ جو حد درجے کا خوف یعنی بدامنی کی کیفیت جو ہے وہ شہر پر طاری ہو گئی ہے، اور اب بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ وہ بہت بڑی تبدیلی واقع ہو گئی، گو کہ اس میں ایک حد درجے میں وہ کہیے کنٹرول ہے، کچھ صورتحال کچھ بہتر ہے، لیکن ابھی بھی وہ بے خوفی کی کیفیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، اور معیشت کا جو حال ہے وہ تو بس بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اسی بنیاد پر ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا کی تو ان نعمتوں کو پانے کے بعد جو رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا اللہ کی فرما برداری کا، اللہ تعالیٰ کے نے جو کام سپرد کیا اس کام کو انجام دینے کا، اور یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ اس شہر کا دینی تشخص نمایاں تھا، اس شہر کا دینی تشخص نمایاں تھا اور دین کے معاملے میں اس کا اپنا ایک مقام تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تشخص جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا اور کچھ اور تشخص بن گیا اس شہر کا، اور وہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی تھا۔ تو اس کے اثرات اور نتائج ہم نے اپنے سامنے دیکھیں، اور یہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں بہت ساری مختلف مقامات پر مختلف حوالوں سے مل جائیں گی تاریخ کے اندر کہ جہاں یہ کیفیت انسان کو ہو جاتی ہے، بستیوں کے ساتھ ہی معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو پھر واپس پلٹنے کا راستہ کون سا ہے؟ یعنی پھر اللہ کی نعمتیں حاصل ہو جائیں دوبارہ، ظاہر سی بات ہے کہ جن بنیادوں پر یہ نعمتیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں اگر انہیں کو درست کر دیا جائے، صحیح مقام حاصل کر لیا جائے، صحیح وہ کام شروع کر دیا جائے جو اللہ نے کفران نعمت کی بات کی ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کی نعمتوں کی قدردانی بھی کرنا اور اپنے کام پر واپس آ جانا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ذمہ داری لگائی گئی ہے، تو یقین اللہ پھر سے مہربان ہو جائے گا، پھر وہ ساری صورتحال جو پہلے تھی وہ دوبارہ حاصل ہو جائے گی، اس سے بہتر حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے۔ تو وہاں اس بستی کے بارے میں تو یہ بھی بتایا کہ اس کا رسول اس کے پاس آیا، یعنی جیسے بات عرض کی پہلے کہ اس سے مراد جو ہے اس وقت مکے کی بستی کی مثال دی جا رہی ہے، لیکن آج کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ آج اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ تمام ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی ہیں، یعنی قرآن و حدیث موجود ہے ہمارے پاس، اور یہ رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دور کے لوگوں کو دی ہے، تو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن آج قرآن و حدیث کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو رویہ ہے ہمارا، یعنی اس کے ساتھ جو بے تعلقی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور جو اس پر عمل کے اعتبار سے ایک پسپائی کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ عمل پیرا نہیں ہے اس کے اوپر، تو اس کا نتیجہ ہے سامنے۔ تو اگر واپس اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور قرآن و سنت کو اس کے ساتھ تعلق سے درست بنیادوں پر قائم کیا جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے مہربانیاں پھر سے ہمارے لیے اب اسی طرح جاری و ساری ہو جائیں گی۔ آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بس اے لوگو اللہ نے جو کچھ حلال و پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اب یہ اس تناظر میں بھی بات ہے کہ اگر صورتحال بہتر ہے تب بھی، اور یا اس سے پہلے کی بات کہ یہ جو بات ایک عمومی ہدایت ہے کہ یہ ہدایت اگر آدمی کے سامنے رہتی تو اس صورتحال کی طرف نہ جاتا جس کی طرف چلا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو کچھ حلال و پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، لیکن ساتھ ساتھ کیا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، وہاں کیا ہوا تھا پیچھے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا تھا، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا، یہ کہیے کہ ان کو پا کر ان کا حق ادا نہیں کیا تھا، اللہ کی طرف سے ان کا ہونا تسلیم نہیں کیا تھا کہ منعم کو پہچانے اور پھر منعم کی مرضی کے مطابق کام کریں۔ عام طور پر یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے کہ کفران نعمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رزق کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا، اسے ضائع کر رہا ہے یا اس کی توہین کر رہا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے یہ چومنا چاٹنے والا عمل نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھتا ہے شاید یہ ہے، ورنہ اصل چیز جو ہے وہ یہی کہ منعم کو جس کی طرف سے نعمت ملی ہے اسے پہچاننا، اور جب اس کی طرف سے نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کو استعمال کر کے پھر اس کے جو ذمہ داری اس نے دی ہے
اس پر پابند ہو جانا، تو وہ یہ آیت وہی بات بتا رہی ہے۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ دونوں چیزوں کو الگ واضح کیا، واشکروا نعمت اللہ، واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو، یعنی بندگی کے راستے سے یہ کام ہوگا۔ یہ کام کس راستے سے ہوگا؟ بندگی کے راستے سے، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، غلامی کر کے انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اور وہ بات بھی ہمارے سامنے رہے، شکر کے موضوع پر تو یہ تفصیل سے بات آ چکی ہے، سورہ نمل کی وہ آیت سامنے رہے کہ جس میں یہ بات ہمارے سامنے، یہ سورہ نمل کے اندر بھی یہ آیت آتی ہے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، اور سورہ احقاف کے اندر بھی آئے گی ہمارے سامنے یہ آیت، جس کے اندر ایک عام انسان کے حوالے سے اللہ نے بات کی ہے کہ جب اس پر اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں اور اپنی پوری جوانی کو پہنچا ہے، تو پھر بلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی، وہ دعا کیا تھی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہاں پر یہ ہے، وہاں پر اس کے علاوہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین کے ساتھ ہے۔ تو جو بیچ کا جملہ ہے جس سے شکر کی اس کیفیت کو لینا ہے، اس میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اے میرے رب مجھے اپنے قابو میں رکھ، یعنی میں قابو سے، آپے سے باہر نہ ہو جاؤں، قابو کے اندر رہوں، اپنے حد کے اندر رہوں۔ تو نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، میں اس پر تیرا شکر گزار بنوں۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وان اعمل صالحا ترضى، اور مجھے ایسے عمل صالح کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ شکر کا یہ طریقہ ہے، یعنی شکر کرنے کے لیے انسان اللہ کی رضا کے راستے پر چلے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام کرے، وہ عمل کرے اس سے اللہ راضی ہو جائے، نہ کہ ایک طرف آدمی اللہ کی نعمتوں کو تسلیم تو کرے زبان سے، مگر عمل کے میدان میں اللہ کو ناراض کرتا چلا جائے، تو یہ شکر نہیں ہوگا۔ یعنی آدمی چاہے زبان سے اس بات کا معترف ہو کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، مگر عمل سے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے، یعنی عمل جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہو، تو یہ زبان سے شکر ہوگا، مگر عمل سے انسان جو ہے اس کی نفی کر رہا ہوگا۔ کہ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد اللہ کی ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں سے پلنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرنا، اور پھر وہی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں اگر انہیں ہی اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے، چاہے وہ اختیار ہو، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، یعنی چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، تو اس سے بڑی اور ناشکری کیا ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو پھر تمہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے رزق کو استعمال کر کے پھر اس کی فرما برداری پہ لگ جاؤ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بات جو ہے اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے، یعنی مکی صورتوں میں تو یہ 2 مرتبہ آ رہی ہے، اس صورت میں سورہ نحل میں آئی ہے اور اس سے پیچھے سورۃ الانعام میں آ چکی ہے، یعنی پہلے اس میں آئی تھی پھر سورۃ الانعام میں آئی تھی، یہ اس سے پہلے مقدم ہے، سورہ نحل جو ہے یہ سورہ انعام سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو اس میں موجود ہے اور سورۃ الانعام میں ہم پڑھ کر آئے۔ اس کے بعد پھر مدنی صورتوں کے اندر ہی ملتی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ملے گی، سورہ مائدہ کے اندر ہی ملے گی۔ یہ 4 چیزیں جن کا اللہ نے اس مقام پر ذکر کیا ہے، تو اس کی تفصیل ہم اس مقام پر دیکھ چکے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، پھر اس کی تفصیل بتائی ہے، یعنی بہتا خون کے بارے میں، بہتا ہوا خون وہاں پر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر پھر مردار کی کیفیات کو بیان کر دیا گیا ہے، کس طرح سے یہ ہو سکتی ہیں، چوٹ کھا کر مرا ہو، اوپر سے گر کے مرا ہو، یہ تمام چیزیں اس طرح سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر حرام کی گئی ہیں، اور حالت اضطرار کی کیفیت کو بھی ایسے ہر مقام پر بیان کر دیا گیا ہے کہ ہاں حالت اضطرار میں اس کی گنجائش ہے کہ انسان جان بچانے کے لیے کوئی ایسی چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام،
تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو، جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ یہ بات جو اس میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ یہ کوئی حلال و حرام کا تعین یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور وہی حلال و حرام کا تعین کرتا ہے۔ کسی اور شخص کو، کسی اور کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال و حرام کے پیمانے بنائے۔ اب اگر کوئی شخص تحلیل و تحریم کا جو یہ قاعدہ اس میں یعنی حلال کیا ہے اور حرام کیا، اس تحلیل و تحریم کے قاعدے کو توڑتا ہے، یعنی خود بنا دیتا ہے، کسی کے بنائے ہوئے کو مان لیتا ہے، تو گویا کہیے کہ پھر وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور جسے اللہ نے کہا کہ جھوٹے بات، جھوٹا یہ بات جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بات ہے، تو اسی اعتبار سے جو چیز حلال و حرام کے پیمانے کا مطلب ہوتا ہے دین، یعنی دین ہے جو بتاتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، دین کی بنیاد پر یہ کام انجام پاتا ہے۔ کوئی آدمی نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں میرے خیال میں یہ سے کام نہیں چلے۔ دین کا مطلب دین میں اللہ نے یہ دین جو ہے اس میں یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور یہ دین کس کا بھیجا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے۔ لہذا جب کوئی اس میں کوئی عمل دخل اپنا داخل کرتا ہے، یعنی اس کو کوئی چیز نکال دے ڈال دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کی جانب سے پیش کر رہا ہے، جھوٹ گھڑ رہا ہے اللہ کے اوپر۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ نے بات کہی کہ یہ کام مت کرو، اگر یہ کرو گے تو فلاح حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حلال و حرام کے پیمانے مقرر کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے، چاہے یہ کھانے پینے کے معاملات ہوں، چاہے زندگی کے اور دیگر معاملات ہوں، ان سب کے اندر بھی یہی چیزیں، جیسے اللہ نے قمار بازی کو حرام کیا ہے، کھانے پینے کا معاملہ تو نہیں، لیکن اپنی جگہ پر موجود ہے وہ بات کہ ہاں وہ منع کیا اللہ تعالیٰ نے، حرام ہے شرع اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے اور دیگر چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اعمال کے اعتبار سے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تو اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کا وہی درجہ رہے گا۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، فرمایا کہ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ کن کے لیے؟ جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس حق تحلیل و تحریم کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں اور گویا کہیے کہ انسانی زندگی کا نظام جو ہے وہ بگاڑتے ہیں۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ اس میں جو بات یہ بیان ہوئی ہے اصلاً یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جو اس مقام پر دیا گیا ہے، اور یہ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے۔ یعنی وہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ بھی شریعت اللہ کی طرف سے ہے اور پیچھے جو تورات نازل ہوئی تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، تو آخر ان دونوں کے اندر یہ احکامات کا فرق کیسے ہے؟ یعنی جو چیزیں یہودیوں پر حلال تھیں حرام تھیں وہ آپ کے پاس کیسے حلال ہو گئی ہیں، یا جو چیزیں ان کے لیے حرام تھیں حلال تھیں آپ کے لیے کیسے حرام ہو گئی ہیں؟ یعنی اس اعتبار سے گویا کہ یہ وہ چیزوں پر بات کرتے تھے۔ تو زیادہ معاملہ تو اسی اعتبار سے تھا کہ کچھ چیزیں ان پر حرام تھیں وہ یہاں پر حلال نظر آتی ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں۔ اس کی طرف بھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے، یہ سارا مضمون جو ہے پیچھے گزر چکا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ الانعام میں مضمون آیا تھا وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، یعنی جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں پر اللہ نے ان کی چربی جو ہے منع کی تھی سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ سے جانوروں کی لگی رہ جائے۔ تو بنیادی طور پر جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اس میں یہ جو یہودیوں کے حوالے سے بیان کی ہیں، کچھ تو ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنی مشگافیوں سے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ نے ان کی نافرمانی کی بنیاد پر انہیں بطور سزا وہ کہیے کہ ان پر حرام کر دی تھی۔ اس کا تفصیلی جواب جو ہے وہ آگے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تو صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ یہودیوں کا معاملہ تھا یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے۔ تو یہ تفصیل پیچھے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور پھر ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، اور وہ کبھی مشرک نہ تھا۔
اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آدھا رکوع تقریباً یہ 4 آیات جو ہیں ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، پھر دعوت کی بات ہے، سورت کا اختتام ہونے جا رہا ہے سورہ نحل کا۔ تو اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل بیان کی ہے، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں ہمیں بتایا ہے اور آگاہ کیا ہے اس حوالے سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے یا ان کی گویا کہیے کہ انہیں جو اہمیت حاصل ہے انسانی تاریخ کے اندر، اس اعتبار سے بھی گفتگو کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہودی بھی انہیں گویا کہیے کہ اپنے جد امجد میں شمار کرتے اور تھے، ایسا بھی تھے، وہ ان کے جد امجد ہی تھے، لیکن اپنے آپ کو اپنی غلطیوں اور نافرمانیوں کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا قائد تسلیم کرنا، اپنا رہنما تسلیم کرنا، اپنا بزرگ تسلیم کرنا یہ موجود تھا۔ پھر اسی طرح سے مشرکین مکہ جو ہیں یہ بھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ انہی کے طریقے پر ہیں، حالانکہ اگر ان کے طریقے پر کوئی تھا تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کو اس بارے میں یہاں پر اللہ نے بیان بھی کیا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات تو یہ بتائی ہے ابراہیم علیہ السلام کے کام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں سراہا ہے، تو انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو سراہا اور اس کام کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم گویا اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت تھا۔ امت تو ایک بڑے گروہ کو کہتے ہیں، امت جو ہے کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، امت جو ایک بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جس وقت وہ اس کام کو لے کے کھڑا ہوا تو اکیلا کھڑا ہوا اور اکیلا ہی کام انجام دیا، اور ہر رسول اپنے وقت پر جب کھڑا ہوتا ہے تو اکیلا ہی ہوا کرتا ہے، یہ بات تو سب کے لیے ہے۔ لیکن اس میں جو بات دوسری سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جتنا کام انہوں نے کیا اور جس درجے کا کام انہوں نے کیا، جبکہ انہیں وہ اس طرح کے ساتھی اس طرح میسر نہیں تھے، یعنی وہ ٹیم نہیں بنی تھی، وہ سارا کام نہیں تھا، اس انداز سے ہمیں وہ تمام چیزیں نہیں ملتی ہیں، بلکہ ان کی اپنی ذات جو ہے اس میں اس کا انعماق ملتا ہے۔ پھر آل اولاد ملی ہے، یعنی بھتیجے لوط علیہ السلام ان کو لگایا ہے، پھر بیٹے ہوئے ہیں ان کے بعد، لیکن یہ سب جا کے آخری دور کا معاملہ ہے، جب جا کر یہ اللہ نے اولاد دی ہے، 100 سال کی عمر ہے، جب یہ 96 برس کی عمر ہے پہلا، اور پھر اس کے بعد ملتا ہے بیٹا۔ تو بنیادی طور پر یہ سارا کام جو انہیں انجام دیا ہے اور جس طرح ملکوں گھوم کر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور اس کو بین الاقوامیت کا ایک رنگ دیا ہے، تو جس درجے کا کام کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گویا اتنا کام کیا کہ جتنا ایک امت کے کرنے کا کام ہوتا ہے، یعنی اتنا کام کیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ گویا یہ آدمی نہیں ہے بلکہ ایک ادارہ ہے، ایک ریاست ہے، یہ گویا ہے یہ اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہے، یعنی کہتے ہیں نا لوگ اس کی خصوصیات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس کی خصوصیات ایسی ہیں اور اس نے کام اس درجے میں کیا۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے کام کی بنیاد بھی ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، ایسے صرف کام ہی نہیں رکھتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان تھے، بعض اوقات کوئی زیادہ کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان نہیں جن ہے، یعنی اس کی خصوصیت اس کے حوالے سے بھائی ایک انسان سے تو ممکن نہیں ہے اتنا کام کرنا یا اتنی قوت کا جو ہے سامنے اس کے آنا، حالانکہ انسان اپنی بہت ساری صلاحیتوں کے اندر ہر مخلوق سے بڑا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہاں بات صرف اتنی ہے کہ کام کی کمیت، اس کی کارکردگی کا معیار جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ تو یہاں دو چیزیں جو ہمارے سامنے رکھی ہیں، انہیں ہمیں اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ گویا کہیے کہ اس راستے پر چل کر کوئی کارکردگی دکھا سکیں گے۔ ایک تو اللہ نے اس مقام پر کیا کہا؟ قانت، اور پھر اس کی بعد کیا بات بتائی؟ حنیف، یعنی اللہ کا فرما بردار اور یکسو یعنی وہ جو ہے گویا کہیے کہ اپنے مقصد کا شعور رکھتا ہے اور اپنے مقصد کی طرف جو ہے اس طرح سے لگا ہوا ہے، اتنی یکسوئی اس کے اندر ہے کہ اس کی صلاحیتیں ادھر ادھر ضائع نہیں ہوتی ہیں، صلاحیتیں کہیں بھی اس کی ادھر ادھر کہیے کہ منتشر نہیں ہوتی، بلکہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقصد اپنے ہدف کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ لہذا اس یکسوئی کا جو نتیجہ ہے اور اس اللہ کی فرما برداری کا جو کہا اللہ نے کہ جو اس کی فرما برداری کا نتیجہ ہے وہ یہ کہ اس کی کارکردگی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، بے پناہ اضافہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر یہ تیسری چیز جو ہے یہ بھی ہر مقام پر سامنے آتی ہے، یہ بھی حنیفیت ہی کی دلیل ہے،
یہ کیا ولم یکن من المشرکین، وہ کبھی مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ بھی کیا ہے حنیفیت یعنی یکسوئی کی بات۔ یہاں یہ شرک کا معاملہ صرف اتنی بات نہیں ہوتی کہ اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ ہاں کسی اور کو پوجنا، عبادت کرنا کسی، بلکہ اگر ہم اسے کہیں تو مقصد کی یکسوئی بھی جو ہے، یعنی یہ گویا شرک و تعریف کے والے سے بات نہیں ہے، لیکن یہی کہ انسان جو ہے اتنا زیادہ معاہد ہے، اتنا زیادہ کہ اپنے ایک رب اور رب کے دیے ہوئے مقصد زندگی کے علاوہ کسی اور طرف دیکھنے کے لیے آمادہ اور تیاری نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت ان کی بتائی، اور پھر مزید کہا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی ہی بیان کی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، وہداہ الی صراط مستقیم۔ اب شاکر کی جتنی بات ہوتی چلی آ رہی ہے پیچھے سے، یعنی شکر کے اس پہلو کو، اس پورے مضمون کو آدمی اپنے سامنے رکھے تو پھر سمجھ سکتا ہے کہ شاکر ہوتا کیا ہے۔ یعنی شکر کی بات جو ہے کہ وہ شکر کرنے والا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا، کہ اس کی قدردانی کرنے والا، اس کا حق ادا کرنے والا، یعنی شکر کی ان منزلوں کو پالے کہ جب اللہ اسے شاکر کا درجہ عطا فرما دے کہ واقعی یہ شاکر ہے۔ تو اس معاملے میں تو یہ اللہ کی نعمتوں کا قدردان، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، اور اللہ نے اسے چن لیا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اسے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ اور یہ صراط مستقیم وہی ہے کہ جو اللہ نے ہمارے سامنے واضح کی ہے، پیچھے پڑھ کر آئے سورۃ الانعام میں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وہ اس مقام پر بھی ہمارے سامنے رکھی تھی بات، وہاں بھی پڑھی تھی ہم نے کہ یہ صراط مستقیم جو اللہ نے عطا کی کوئی انہونی چیز ایسی نہیں کہ جو انہیں دی ہمیں نہیں ملی، وہی چیز اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، وہی صراط مستقیم، وہی راستہ، اس راستے کو پہچان کر اس پر چلنا اور پوری یکسوئی کے ساتھ چلنا، یہ ہے اصل کام، اصل مطالبہ، اس حوالے سے بات ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہ بات بتا دی کہ ابراہیم کون ہے۔ پہلے ابراہیم کی تعریف بیان ہو رہی ہے، ابراہیم کون ہے، ابراہیم کا تعارف جو ہے وہ یہاں سامنے رکھا جا رہا ہے، اور یہ پہلے بھی سامنے رکھا گیا سورۃ الانعام میں، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے اسے دنیا میں حسنہ عطا کی تھی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یہ آیت بھی بڑی کہیے کہ توجہ کی طالب ہے، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں اللہ نے اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا، دنیا میں حسنہ۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں، آپ دیکھیے ہمارا معاملہ کیا ہے، باقی دنیا کا معاملہ کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ ہم یہ کیا کریں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، اور ان کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے اسے دنیا میں حسنہ دی تھی۔ تو اب ہمیں یہ بات اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کی حسنہ کیا ہے۔ عام طور پر یہ بات بعض ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پوری دعا اس طرح ہمارے سامنے قرآنی دعا ہے، یہ اللہ نے خود ہمیں تلقین کی ہے۔ تو اس میں جو چیز آدمی کہتا ہے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے مجھے بچا، تو دنیا کی بھلائی سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ضروریات ہیں، جو نعمتیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، وہ وافر مقدار میں اسے ملے۔ اور عام طور پر انسان نعمت جن چیزوں کو سمجھتا ہے، زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ نعمتیں دنیا کا رزق ہے، یعنی حاصل ہو جانے والی سہولتیں ہیں اور ضروریات زندگی ہیں، اس میں ساری چیزیں دنیا جس کا نام ہو سکتا ہے وہ سب آ جاتی ہیں اس کے اندر، کہ اس کے اندر بھلائی کے ساتھ، یعنی بھلائی میں ہمیں عطا فرما دے، لیکن اس کی زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ کس چیز پر ہوتا ہے، وہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ ہاں یہ سب چیزیں فراوانی کے ساتھ مل جائیں، ضروریات زندگی، اس کا نام حسنہ ہے دنیا کی، اور ظاہر ہے کہ حلال طریقے سے ملے، حرام نہ ہو، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر رہیں گی۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، یہ چیزیں بھی اس میں داخل تو ہوں گی، لیکن یہاں پر ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے، اللہ نے ایک آئیڈیل دے دیا، جب کہا جائے اس کی طرح کوئی چیز ہمارے سامنے رکھ دی جائے مثال، تو مثال میں چیز بہت واضح ہو جاتی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں حسنہ دی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا ہے،
اگر ہم یہ دیکھیں، ایک تو یہ سچی ناموری ملی ہے، تو کیسے ملی ہے؟ یہ کس بنیاد پہ ملی ہے؟ کیا کارکردگی ہے ان کی؟ کام کیا کر رہے ہیں؟ گھر چھوڑنا پڑا ہے، یعنی گھر بار تو چھوڑ دیا نا، گھر سے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا اور خاندان بھی چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ کے نکلے، اور پھر کیا صورتحال ہے؟ یعنی ملکوں کی خاک چھان رہے ہیں، گویا دوسرے معنوں میں آپ دیکھیے ملکوں یہ خاک چھان رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو لے کر سب کے ہر طرف پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور پھر جو چیزیں ان کی زندگی میں ہیں، قربانیوں کی ایک پوری داستان ہے، قربانیوں کی ایک پوری داستان ہے۔ یعنی آدمی دیکھتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں جو چیزیں انسان، دنیا جن چیزوں کو کہتا ہے، یعنی اولاد کو دنیا کہتا ہے، مال کو دنیا کہتا ہے، خاندان کو دنیا کہتا ہے، گھر کو دنیا، جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ ان میں سے گھر چھوڑنا پڑا ہے، چھوڑا ہے گھر کو، خاندان کو بھی چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ اولاد کے ساتھ معاملات کیا ہوئے ہیں، بیوی کو اور بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے آئے ہیں بے آب و گیا وادی کے اندر۔ پھر وہاں پر جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس بچے کی گردن پہ چھری رکھو، تو یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جس قربانی کو دینے میں انہوں نے کوئی تعامل کیا ہو، کوئی، اور وہ قربانی ان سے مانگی نہ گئی ہو، قربانی مانگی نہ گئی ہو؟ تو گویا کہیے کہ ایسی صورتحال ہے کہ دنیا ان کی ہتھیلی پر رکھی ہے، جو مانگو وہ حاضر، جو دل مانگو تو دل حاضر، جب جا مانگو تو جا حاضر، ہر چیز کیا ہے؟ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ دنیا، یہ دل، یہ حوصلہ، یہ جذبہ، اور پھر اس کے جو نتیجہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ نے جو انہیں وہ کہیے کہ دنیا کے اندر سچی ناموری عطا کی ہے اور جو محبوبیت انہیں حاصل ہوئی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ آتنا فی الدنیا حسنہ، آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو ہم اس خیال میں نہ رہیں کہ بس یہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے دنیا میں فراوانی بھی ہے، ایسا ان کے سامنے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہاں فراوان اللہ نے دیا ہے انہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ دنیا کی وہ چیزیں انہیں نہ ملی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اصل دنیا کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اور جو ان کا طرز عمل ہے وہ اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ ثم اوحینا، اب آگے بات کیا ہے؟ اگر یہ بات نہ ہوتی تو بات پوری نہ ہوتی۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یعنی پھر اللہ بار بار ان کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں، ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، کوئی چیز ہے تو بار بار بات ہو رہی ہے یہ، یعنی یہ جو اللہ نے ان کے صفات بار بار بیان کرتے ہیں، یہ سابقہ لاحقہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو کیوں چلتے ہیں؟ تاکہ رہنمائی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ثم اوحینا، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی، الیکا، تمہاری طرف، کہ ان اتبع ملت ابراہیم، کہ یکسو کا ابراہیم کے طریقے پر چلو، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تو اب یہاں یہ بات بتائی کہ ملت ابراہیمی پر قائم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی امت۔ یہ کس پر ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے۔ اب جو یہ بات تھی پیچھے، جو آپ اسے اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ پچھلی شریعت کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی، اور یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ شریعت موسوی جو ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ہے، تو اس سے اور اس میں جو تضاد کا معاملہ آ رہا ہے، کچھ چیزیں وہاں تھیں، کچھ چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں سامنے، تو یہ تو اللہ نے ایک جواب تو وہاں دے دیا تھا، اس حوالے سے جواب کہ یہ جو کچھ ہے یہ تو ان کے اپنی نافرمانیوں کے نتیجے میں یہ چیزیں اللہ نے ان پر حرام کی تھی، ان کا معاملہ یہ دے دیا۔ اور بھی آیا ہمارے سامنے جوابات اللہ نے دیے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی جواب دیا گیا، کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر یعنی چھوڑ رکھی تھیں، تو انہوں نے اس طرح سے ان کو یہ اپنے پاس رائج کر لیا، حرام سمجھ لیا۔ پھر ان کے اپنی موجگافیوں کے معاملات، لیکن اس سب کے بعد جو جواب اصل آ رہا ہے سامنے اس وقت جو آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو بات کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت انہیں ملی تھی، اس میں یہ سب چیزیں حرام نہیں تھیں جو کہ یہ یہودیوں پر حرام کی گئی ہیں۔ یعنی یہ بات وہ جانتے تھے، معلوم تھا انہیں یہ کہ یہ جو یعنی اونٹ کا گوشت ہے اور خرگوش ہے اور بت ہے اور یہ سب چیزیں جو انہیں کے پاس تھیں، تو یہ معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا۔ یعنی اور یہ کس پر ہیں؟ یہ ملت ابراہیمی پر ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں، یہ درمیان میں چیزیں جو آئی ہیں۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا کی ہے
موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی وہی ہے، یعنی ملت ابراہیمی والے حوالے سے ہی ہے۔ یہ تو یہودیوں کے اپنی حرکتوں ان کی بنیاد پر جو ان کے ساتھ یہ معاملہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور پھر آگے مزید کہا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تمہارا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بات اس کے اندر اب یہ واضح کر دی، اور کہ یہ جو سبت کا معاملہ ہے تو یہ بھی بات بھی کہتے تھے کہ سبت کا جو ہے ان کے پاس وہ سبت کے احکامات تھے اور سبت کے جو قانون تھا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شریعت اس میں تو ہے ہی نہیں ہے، تو یہ بھی اڑا دیا تم نے، گویا کہ اس میں سے یہ بھی نکال دیا۔ کیا کام کیا ہے؟ اگر وہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف، تو تضاد کیوں ہے؟ اور یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ کام جو انجام دیا یہ کس بنیاد پر دیا؟ تو یہ سب جوابات دیے گئے ہیں کہ یہ جو بات اگر تم غور کرو، دیکھو اور سمجھو تو بنیادی طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ سارے جو معاملات چلے آ رہے ہیں یہ ایک تو یہ کہ جو دین اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ دین ایک ہی ہے، یعنی اس کے اصول، قاعدے، ضابطے، اس میں جو معمولی تبدیلی وقت اور حالات کے تحت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے، شریعت کے حوالے سے سامنے آتی ہیں بات، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو سزا کے طور پر ان پر مسلط کر دی جاتی ہیں، اور یہودیوں کا طرز عمل یہی رہا کہ ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ امت جو اب سامنے آ رہی ہے تو یہ ٹھیک اسی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر جہاں سے گویا کہیے کہ سلسلہ چلا ہے یہ بات کے اعتبار میں، یعنی جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل والا، تو یہاں سے پھر وہیں سے جوڑا ہے اس کو جا کر، یہ یہاں سے نہیں جوڑا ادھر سے لے جا کے کہ توریت کے ساتھ جوڑا ہے، حالانکہ وہ چیزیں بھی اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ سبت کا معاملہ وہ تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا تھا، یعنی یہودیوں کے معاملے میں، اور یہ سب چیزیں اگر ان کی تاریخ دیکھیں تو اس میں بہت سی رہنمائی وہاں سے مل جاتی ہے کہ اس میں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ ان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جو احکامات میں جو سختی کا معاملہ ہے وہ ان کی حرکتوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے، ورنہ اس کی ایک محدود شکل، یعنی اس کی جو عمدہ شکل جو اللہ کی طرف سے رہی ہے ہمارے سامنے آئی وہ ہمارے پاس جمعے کی نماز کے ساتھ ہے، کہ وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری لیے رکھی، لیکن کس طرح رکھی؟ جمعے کی نماز کے لیے آپ یہ پابندی اختیار کریں گے کہ ہر چیز چھوڑ دیں گے اور نماز کی طرف دوڑیں گے، فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس کے لیے بتا دیا، اور نماز سے فارغ ہو جائیں، قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہیے کہ ان کے ساتھ جو سارا دن کی سب کچھ جتنی سختی ہے یہ ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے، اور یہ سارے معاملات کا فیصلہ بہرحال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔